اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ، کہ اے لوگو، خداوند متعال نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خدا کو پہچان سکیں۔ جب وہ خدا کو پہچان جائیں گے تو وہ اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اور جب وہ اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے وہ ہر غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے، یعنی خدا کی عبادت ان کو باقیوں سے ما سوی اللہ سے بے نیاز کر دے گی۔ بس یہاں پر خلقت کا جو ہدف ہے وہ معرفت خداوندی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر راوی نے پھر سوال کیا کہ یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، یبن رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان جائیں، معرفت اللہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی تجب علیہم طاعتہ، کہ معرفت خداوند ہر زمانے کے امام کی معرفت ہے کہ جس کی اطاعت کو اس کے انسانوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان امام کی معرفت رکھتا ہوگا، اپنے زمانے کی امام کی معرفت رکھتا ہوگا، تو گویا وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ تو یہاں امام حسین علیہ السلام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر توحید حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت توحیدی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی خلقت کا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اپنے امام کی معرفت۔ جیسا کہ پہلے بھی درسوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر، اہل بیت کی ہمراہی کے بغیر، ان کے ساتھ عشق و محبت کے بغیر انسان اپنے ہدف، اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ معرفت امام کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہو تو ہمارے پاس ایک تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ متواتر حدیث ہے۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی و محتوا شیعہ و سنی کتب کے اندر موجود ہے۔ شیعہ کتب کے اندر اس طریقے سے تعبیر آئی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی، اپنے زمانے کے امام کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو لہٰذا معرفت امام حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے معرفت امام سے مراد کیا ہے؟ تو یہ بات واضح اور روشن ہے کہ معرفت امام سے مراد یہاں پر شجرہ نسب نہیں ہے، یعنی یہ جاننا فقط کہ یہ امام کس کی اولاد سے ہیں، ان کی کتنی اولادیں ہیں، ان کی شادی کب ہوئی ہے، اور اس قسم کے کہاں رہتے تھے، یہ معرفت امام شمار نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت امام کو پہچاننے کی کوشش کرنا، مقام و منزلت امام کو پہچاننا، یہ ہے معرفت امام سے مراد۔ ایک واقعہ بہت خوبصورت نقل ہوا ہے کتاب کے اندر۔ ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں گیا تو لوگ رفت و آمد کر رہے تھے، تو امام نے مجھے کہا کہ ان سے سوال کرو کہ تم باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ نے، یہاں موجود ہیں؟ تو وہ لوگ جتنے بھی وہاں موجود تھے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ابا جعفر موجود نہیں ہے۔ تو اسی حالت میں ایک اور صحابی امام کا ابو ہارون مکفوف وہ مسجد میں وارد ہوتا ہے، وہ نابینا بھی تھا، تو امام نے فرمایا کہ اس سے سوال کرو۔ تو ابو بصیر نے ابو ہارون مکفوف سے سوال کیا کہ کیا تم نے جو ہے وہ
امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، تو ابو ہارون جو ہے وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے ہاں تمہارے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں، یہیں تو موجود ہیں۔ تو ابو بصیر اس سے پوچھتا ہے ابو ہارون سے کہ تم نے کیسے پہچانا کہ امام جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کھڑے ہیں، تم نے ان کو کیسے دیکھا؟ تو ہارون مکفوف جواب دیتا ہے کیف لا اعلم وہو نور ساطع، میں کیسے جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کو نہ جانتا ہوں، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ ایک چمکتا نور ہیں، ایک نور ساطع ہیں، تو کیسے میں غافل ہو سکتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر امام علیہ السلام نے حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے تصرف کیا لوگوں کے اوپر، اپنے آپ کو ظاہری آنکھوں سے جو ہے وہ غائب کر لیا، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت امامت کس کو پتا ہے، امام کی حقیقت سے آشنائی کس کو ہے، اور جو امام کی حقیقت سے آشنا نہیں تھا، آگاہ نہیں تھا، امام کی حقیقی معرفت نہیں رکھتا تھا، تو وہ امام کو نہ دیکھ پایا، لیکن جو معرفت امام رکھتا تھا اس نے امام کو دیکھ لیا اور ان کے وہاں پر ہونے کی موجودگی کو احساس کیا ہے۔ تو بس یہ معرفت امام ہونا بہت ضروری ہے، اور انسان کی سعادت اور کمال میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ مجالس جو ہیں وہ زمینہ فراہم کرتی ہیں اسی معرفت کے حصول کا۔ اگر انسان مجالس میں شرکت کرتا رہے اور حقیقی مجالس برگزار ہو رہی ہوں، برپا ہو رہی ہوں، اور تعلیمات اہل بیت اس کے اندر بیان ہو رہی ہوں، تو انسان معرفت امام حاصل کر سکتا ہے، اور امامت کی معرفت بھی یعنی اس کی حقیقی معرفت، باطنی معرفت، اس کی جو ملکوتی معرفت ہے اس کو سمجھنے لگ جائے گا، اور جب معرفت امام حاصل ہو جائے گی تو انسان اپنے خلقت کے ہدف کو بھی پا لے گا۔ تو یہ مجالس انتہائی اہمیت کا کردار ادا کرتی ہیں معرفت امام کے حصول میں، تو اس اعتبار سے مجالس کا اہتمام کرنا، ان کے اندر جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ کوشش کریں مجالس میں ضرور شریک ہوں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جب مجالس برپا ہوتی ہیں تو ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مجالس کو برپا کرتے ہیں ایک رسم کے عنوان سے، اور اس کے اندر ایسے مطالب بیان کیے جاتے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، ایسی تعلیمات وہاں پر بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو صریحاً قرآن کے مخالف ہوتی ہیں، اہل بیت کے فرامین کے مخالف ہوتی ہیں۔ تو ایسی مجالس جو ہیں وہ انسان کو اس کا ہدف نہیں دے سکتی ہیں، ایسی مجالس جو ہیں معرفت امام نہیں دے سکتی ہیں، بلکہ امام سے دوری کا سبب بنے گی۔ تو پس پہلے قدم جو ہے وہ یہ اٹھانا چاہیے انسان کو کہ ایسی مجالس برپا کی جائیں جو حقیقی تعلیمات اہل بیت پر مشتمل ہوں، اور پھر ان مجالس کے اندر شریک ہو کر انسان پھر معرفت امام حاصل کرے، اور جب معرفت امام حاصل ہو جائے گی تو امام خود بخود توحید تک پہنچا دیں گے، توحید کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور توحید کی اگر معرفت حاصل ہو گئی تو خلقت کا ہدف حاصل ہو جائے گا، یعنی انسان اپنے کمال نہائی تک پہنچ جائے گا، اور یہی انسان کی اس زندگی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد انسان کو مجالس میں جانے کے بعد بہترین انداز میں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مجالس کو برپا ضرور کریں، لیکن ان کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔